یہ 5 آخری جو ہماری کریٹیکل احادیث ہیں وہ پرٹیکولرلی سنی شیعہ اختلاف جو ہے افطار کے ٹائم سے ریلیٹڈ اس کانٹیکسٹ میں ہے، لیکن ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بہت اٹینٹو ہو کے سننے والی گفتگو ہے میرے بھائیوں، بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں سنی شیعہ اختلاف افطار ٹائم کے اعتبار سے۔ سحری کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ابھی اہل تشیع کے علماء کی جانب سے ایک آپ سمجھ لیں پبلک میسج بھی آیا ہے کہ جو یہ ٹی وی کے اوپر ہمارا سحری کا وقت 10 منٹ پہلے بتایا جاتا ہے یہ بالکل جعلی ہے، ہم اسے کوئی آن نہیں کرتے۔ سحری میں کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت اور اہل تشیع کا، بل جو 2-3 منٹ کی احتیاط ہے وہ اپنی جگہ، بہرحال افطار کے ٹائم کے اوپر اختلاف ہے۔ انشاءاللہ میں اس کو بھی فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر 5 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے ڈسکس کروں گا۔ ان احادیث کو ڈسکس کرنے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پرٹیکولرلی افطار سے متعلق کہ روزے کو کب تک مکمل کرنا ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، اس کے بعد اپنے روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک۔ یہ شام ہونے تک کے الفاظ نہیں ہے، رات ہونے تک اپنے روزے کو مکمل کرو۔ اب رات کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اختلاف کے حوالے سے جو سنی شیعہ اختلاف ہے اور خام خواہ ایک جھگڑا بنا ہوا ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ عربی زبان میں اللیل، اردو میں ہم رات کہتے ہیں اور انگلش میں نائٹ، اسلام میں غروب آفتاب کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے اور یہ رات فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتی ہے۔ جب تک فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے یہ پوری کی پوری رات ہی ہے، غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے تک۔ اور اس کی ٹائمنگ کے اعتبار سے آج کل تو بڑی آسانی ہے، مسلم پرو کے نام سے ایک اینڈرائیڈ ایپ ملتی ہے، اسمارٹ فون جن کے پاس ہے وہ انسٹال کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر میں بھی 5-6 MB کا ایک سافٹ ویئر ہے سلات ٹائم کے نام سے، SALATTIME، مفت ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تقریباً 1.5 لاکھ دنیا کے شہروں کے نمازوں کے ٹائمنگز اس کے اندر درج ہیں، اور سحری اور افطاری کی بھی۔ اس کے علاوہ اور سافٹ ویئرز موجود ہیں اور ٹائم ٹیبلز بھی جو اتھینٹک ہیں، جس طرح میں سمجھتا ہوں دارالاسلام والوں کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ اتھینٹک ہے۔ اہل حدیث مکتبہ فکر میں دارالاسلام والے، اکثر اہل حدیث کے جو ٹائم ٹیبلز ہیں وہ 3-3 4-4 منٹ غلط ہیں۔ میں صرف دارالاسلام کو آن کر رہا ہوں چونکہ وہ سافٹ ویئرز کو فالو بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج کل مسجد میں الیکٹرانک گھڑیاں آئی ہوئی ہیں، ان کے سافٹ ویئرز بھی بڑے بہترین ہیں اور وہ اس کیلکولیشن کے مطابق ہیں جو لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ یعنی طول بلد اور عرض بلد کے ذریعے کیلکولیشن کی جاتی ہے میتھمیٹیکلی، یعنی یہ پورا فارمولے کے ساتھ ٹیوب لائٹ کے وہ 18 ڈگری کا اینگل سیٹ کر کے یہ ساری کیلکولیشن ہو جاتی ہے، اور اس کے سافٹ ویئرز بھی بنے ہوئے ہیں اور اسی کی بنیاد پہ یہ مسلم پرو اینڈرائیڈ ایپ اور باقی سافٹ ویئرز بنے ہوئے ہیں۔ اور دارالاسلام والوں کا نقشہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں یا اینڈرائیڈ ایپ بھی انسٹال کر لیں، سلات ٹائم سافٹ ویئر بھی انسٹال کیا جا سکتا ہے۔ مسجدوں میں عموماً جو پرانے زمانے کے ٹائم ٹیبل ہیں ان میں غلطی بھی ہوتی ہے، جو نئے ہیں ان کو بھی کاؤنٹر چیک کر لیں۔ مثلاً اب 28 مئی 2017 کل 1 رمضان 1438 ہجری بن رہا ہے، پہلا یوم تکبیر والے دن۔ یوم تکبیر یعنی میرے لیے تو ویسے بھی ایک عقیدت کا دن ہے اس اعتبار سے کہ میں نے سنت کے مطابق نماز بھی یوم تکبیر والے دن ہی 28 مئی 2008 کو شروع کی تھی، اور اس سے 10 سال پہلے چلے جائیں 28 مئی 1998 کو پاکستان نے اٹامک بلاسٹ کیے تھے، یوم تکبیر ڈکلیئر کیا گیا اسے پبلک سے اوپینین لینے کے بعد۔ تو کل یوم تکبیر 28 مئی 2017 کو 1 رمضان 1438 ہجری کا پہلا روزہ ہے۔ تو اسلام آباد میں سحری کا وقت ہے
3:20, تو جہلم میں 3 منٹ آپ مائنس کر لیں، 3:17. اور اسلام آباد میں افطار کا وقت ہے کل 7:10. تو جہلم میں آپ 3 منٹ مائنس کر لیں. یہ دارالاسلام کی میں آپ کو ٹائمنگ بتا رہا ہوں. اور گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ گھڑی آپ کی جو ہے وہ 3 منٹ آ گیا تو آپ پھر 3 منٹ پہلے ہی روزہ کھول رہے ہوں گے تو روزہ تو نہیں ہوگا. گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونا ضروری ہے. اور یہ اکثر اذانیں لوگ کہتے ہیں اذان شروع ہوگی جی ہوں نہیں رکنا چاہیے. وہ اذان غلط بھی ہوندی ہوئے پھر مؤذن کی گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم نہ ہو یا اس کا ٹائم ٹیبل غلط ہو تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اذانوں کا اعتبار نہ کریں، چاہے وہ کس مسجد سے بھی اذان ہو رہی ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا اہل تشیع. گھڑی کا اعتبار ہو وہ بھی سٹینڈرڈ ٹائم. اور مؤذن حضرات کو بھی ایجوکیٹ کیا جائے کہ وہ اذان اس وقت دیں جب واقعی ٹائم ہو جائے، پہلے یا لیٹ نہ دیں. اب وہ کیا کرتے ہیں فجر کے وقت تو شاید وہ پہلے ہی دے لیتے ہیں اور افطار کے وقت 5-6 کھجوریں کھا کے دے رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات پہلے دیتے ہیں جلدی جلدی، بعد میں انہوں نے افطاری کرنی ہوتی ہے. تو یہ گھڑیوں کا اعتبار ہوگا، ٹائم ٹیبل کا اعتبار ہوگا، مؤذن کی اذان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بالکل سیدھی سی بات ہے. اور بعض اوقات تو غلطی سے بھی ایسا ہو جاتا ہے. میں نے مطلب خود اپنے جہلم شہر میں یہ چیز آبزرو کی ہے کہ کالے بادل چھا گئے تو اذان مغرب کی شروع ہو گئی ہے، اور بعد میں بادل چھٹ گئے تو سورج نکل آیا.